آپ لوگ سب سے بہترین گواہ ہیں جو ہمارے پچھلا ایک سال آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن پولیٹیکلی رہی، اور ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں اور ضامن ہیں کہ ہم نے ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک دیکھا پورے آزاد کشمیر کے اندر، خواہ وہ انسٹیٹیوشنل تھا، خواہ وہ پارلیمانی طور کے اوپر تھا، اور ہم نے بدلتی حکومتوں کو دیکھا، اور ایک ٹینیور کے اندر جہاں پر عوام اپنے لیڈر آف ہاؤس کو چن کے بیچتی ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 4 وزرائے اعظم مل کے اس ٹینیور کو پورا کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم آج آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ بدقسمتی سے 75 سالوں کے اندر کشمیر کا پارلیمانی نظام یا پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکل سکا، اور ہم سارے لوگ اس چیز کے شاہد ہیں کہ وہ پارلیمنٹری سسٹم جس نے عوام کے لیے فلاح اور ویلفیئر کا سسٹم ڈیزائن کرنا تھا، وہ اپنی پارلیمنٹ کی دیواروں سے باہر قدم نہیں رکھ سکا۔ اور آج اگر ہم باغور مطالعہ کریں اور سائنٹیفک ڈیٹا انالیسس کے اوپر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر کی غیور قوم، پڑھی لکھی قوم، سوشل اور اکنامیکل ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ رکھ رہی ہے حکومت سے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ڈیمانڈ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، حکومت اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک کی سچویشن میں جہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے، تو اس چیز کا آخر کیا سلوشن ہے؟ تو یقیناً عوام جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ ڈیموکریٹک سوشل ریفارمز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اکنامیکل سٹیبلٹی آئے اور یہ اکنامیکل ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی جائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہوئے لیکن اس کو فعال کردار نہیں مل سکا، اور اس کی ایک بڑی ناکامی کی وجہ فنڈز ٹرانسفر نہ ہونا، اتھارٹی ٹرانسفر نہ ہونا، اور جو رول آف لا سوسائٹی کے لیے بنایا گیا ہے وہ سوسائٹی تک نہ پہنچنا سب سے بڑی ڈرا بیک ہے۔ ہم یہ انٹرا پارٹی الیکشن کر کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور حکومت کے لیے ایک وے آؤٹ نکال رہے ہیں کہ جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر، یونین کونسل لیول کے اوپر لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل ورکر کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، اس کو اتھارٹی نہیں دی جائے گی اور اس سے رول آف لا کا کام نہیں لیا جائے گا، تب تک اکنامیکل ڈیموکریسی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکی اور خود کفیل کشمیر کا خواب ہمارے نوجوان نہیں دیکھ پائیں گے۔